السلام علیکم جی، میرا نام غلام مرتضیٰ ڈہر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج سے کچھ دن پہلے لاہور موٹر وے پہ ایک دل دہلانے والا واقعہ پیش آیا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں جب سے لاک ڈاؤن ختم ہوا ہے ایسے ہونے والے واقعات میں تیزی آ چکی ہے، چاہے وہ 4 سالہ بچی ہو، ٹرانسجینڈر ہو، خواجہ سرا ہو، یا اب جو ریسنٹ واقعہ ہوا ہے۔ 10 سپٹمبر 2020 کو DHA لاہور سے گجرانوالہ جانے والی ایک گاڑی جس کو ایک خاتون ڈرائیو کر رہی تھی، یہ غالباً خاتون 9 سال بعد پاکستان آئی تھی فرانس سے اپنی کسی دوست سے ملنے۔ اپنے 3 بچوں کے ساتھ یہ گجرانوالہ جا رہی تھی اور وہاں جانے کا جو رستہ ہے وہ انہوں نے موٹر وے کو چنا، اور وہاں پہ 3 کلومیٹر آگے جاتے ہی ان کی گاڑی کا فیول ختم ہو جاتا ہے، جس کے بعد یہ اپنی گاڑی کو سائیڈ میں لگا لیتی ہیں اور جو پیچھے کی لائٹس ہیں، پارکنگ لائٹس کو SOP کے طور پہ آن کر دیتی ہیں۔ اس وقت رات کا 1:15 ہوا ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے جاننے والوں کو بھی کال کر دی ہوتی ہے، موٹر وے پولیس کو بھی کال کر دیتی ہیں، لیکن کچھ لمحے بعد موٹر سائیکل پہ 2 لوگ آتے ہیں، ان کی گاڑی کا شیشہ توڑتے ہیں، گاڑی سے انہیں باہر نکالتے ہیں، ان کے بچوں کو باہر نکالتے ہیں اور ان کے سامنے کھیتوں میں لے کے اس خاتون کے ساتھ ریپ کرتے ہیں۔ جی، ان کے بچوں کے سامنے، وہی بچے اگر جن کے سامنے والد ماں پہ ہاتھ بھی اٹھا دیتا ہے تو پوری زندگی ان کے ذہنوں پہ اس کا اثر رہتا ہے۔ ان کی ماں کے ساتھ ٹارچر اور ریپ کیا گیا۔ جس وقت یہ 2 درندے خاتون کی گاڑی کا شیشہ توڑ رہے ہوتے ہیں، سائیڈ سے گزرتے ہوئے، روڈ کی سائیڈ سے کسی ایک انسان نے ان کو دیکھ لیا، انہوں نے 15 پہ کال کر لی اور پولیس کو ایک طرح سے فوری طور پہ اطلاع مل جاتی ہے۔ لیکن جب تک ڈولفن پولیس والے وہاں پہ پہنچتے ہیں اس خاتون کو ریسکیو کرنے کے لیے، تب تک کارروائی ہو چکی ہوتی ہے۔ بقول اس ڈولفن پولیس والے کے کہ انہوں نے دیکھا کہ خاتون کھیتوں کے اندر اپنے بچوں کو سمیٹے ہوئے کھڑی ہوئی ہے۔ جب اسے لگا کہ یہ سچ میں پولیس والے ہیں تو اپنے بچوں کو انہیں دے دیا، لیکن بعد میں یہ کہتی رہی کہ مجھے کیس رجسٹر نہیں کرنا، مجھے گولی مار دو، کیونکہ ہمارے معاشرے میں وکٹم ہونا سب سے بڑا گناہ مانا جاتا ہے، کیونکہ کرمنل تو مجبور ہے، وہ تو کرائم کرے گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ لاہور کے کیپٹل سٹی پولیس آفیسر CCPO عمر شیخ صاحب کا اس پورے واقعے پہ جو ارسپانسبل بیان آیا وہ بہت ہی افسوسناک ہے۔ ایک تو انہوں نے افسوس نہیں جتایا، اپنے ادارے کی غلطی نہیں مانی، پر وکٹم کو بلیم کرتے رہے، وکٹم کو ڈسکس کرتے رہے، کرائم کو ڈسکس نہیں کیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ خاتون رات کے وقت گاڑی کیوں چلا رہی تھی، انہوں نے اپنا پیٹرول چیک کیوں نہیں کیا، وہ GT روڈ سے کیوں نہیں گئی، شاید انہوں نے پاکستان کو فرانس سمجھ لیا تھا۔ تو CCPO صاحب، کیا رات کے وقت آپ کا ادارہ محافظ نہیں رہتا؟ ٹھیک ہے، گاڑی کا پیٹرول چیک کر لیتی، کیا گاڑی خراب نہیں ہو سکتی تھی؟ موٹر وے سے گئی، GT روڈ سے نہیں گئی۔ اگر موٹر وے اتنا ہی خطرناک ہے تو وہاں پہ رات کے وقت بلاکیڈ لگا دیں، بند کر دیں، کھلا کیوں چھوڑا ہے؟ اور آپ یہ کہتے ہیں کہ خاتون نے پاکستان کو فرانس سمجھ لیا تھا۔ فرانس تو نہیں، شاید اس نے ریاست مدینہ سمجھ لیا تھا، نیا پاکستان سمجھ لیا تھا، شاید جو تصویر پاکستان کی پاکستانی سیاستدان دکھاتے ہیں اس پہ بھروسہ کر لیا تھا۔ CCPO صاحب، آپ کے بقول غلطی ساری وکٹم کی تھی، باقی کرمنلز وہ تو مجبور ہیں، جو غلطی کرے گا انہیں وہ سزا دیں گے، اور آپ کے ادارے جو محافظ بنے پھرتے ہیں وہ تو رات کے وقت کام ہی نہیں کرتے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ جو ادارہ عوام کی حفاظت کرنے کے لیے بنا ہے اور اس کے ٹاپ افسر کی سوچ یہ ہے، تو وہاں پہ رہنے والی عورتوں کو، وہاں پہ رہنے والے بچوں کو، خواجہ سراؤں کو، سب کو اسلحہ دے دیا جائے، انہی کو ہی پولیس کی ٹریننگ دے دیتے ہیں، کیونکہ حفاظت تو آپ نے نہیں کرنی۔ اس واقعے کے 72 گھنٹوں کے اندر 2 سسپیکٹ آئیڈینٹیفائی کیے گئے ہیں، DNA میچ ہوا ہے۔ ایک سسپیکٹ جو 27 سالہ ہے اسے سیریل ریپسٹ کہا جا رہا ہے۔ پہلے بھی 2013 میں اس نے ایک ماں اور ایک بیٹی کو باپ بھائی کے سامنے گھر میں گھس کے ریپ کیا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک ایسا انسان جو پہلے سے اتنا خطرناک گھنونا جرم کر چکا ہے، وہ باہر کیسے گھوم رہا تھا؟
کیا اس کے لیے جو اب واقعہ ہوا ہے اس کے لیے ہمارا سسٹم رسپانسبل نہیں ہے؟ اس کے علاوہ خاتون کے اپنے بیان کے مطابق انہیں یہ لگا کہ جب وہ کرمنل وہ درندے وہاں پہنچے کہ انہیں جیسے پہلے سے پتا تھا کہ گاڑی کے اندر کون ہے، وہ شیشے توڑنا شروع ہو گئے اور یہ ساری کارروائی کر دی۔ یہاں پہ اشارہ دوبارہ سے محافظوں کی طرف جاتا ہے، وہی ادارہ جس کے ساتھ خاتون نے اپنی لوکیشن شیئر کی تھی۔ ایگزیکٹ لوکیشن تک وہ بندے کیسے پہنچے، اور اتنے کانفیڈنٹ سے پہنچے کہ جیسے سب انہیں پہلے سے پتہ ہو۔ یہ سسپیکٹ ابھی پولیس کی حراست میں ہے اور پورے ملک میں غم اور غصے کی لہر پھیلی ہوئی ہے۔ لوگوں کا، زیادہ تر آبادی کا یہی کہنا ہے کہ کیپٹل پنشمنٹ دو، ایسے کرائم کے لیے لٹکا دو۔ اب پاکستان میں کیپٹل پنشمنٹ آسانی سے نہیں ملتی، دنیا کے ہم پورے جو ادارے ہیں ان میں جکڑے ہوئے ہیں۔ اگر ہم اس کیپٹل پنشمنٹ کو امپلیمنٹ کرنے کی بھی کوشش کریں تو وہ ادارے ورلڈ بینک، IMF، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، ورلڈ پاورز ہمارے لیے بہت مشکلات پیدا کر دیتے ہیں۔ مذہبی طور پہ اگر ہمیں ایک سزا بتائی گئی ہے تو وہ صحیح ہے، لیکن اس کو امپلیمنٹ کرنا آج کے دور میں مسئلہ ہے۔ ہم جس گلوبلائزڈ کنیکٹڈ ورلڈ میں رہتے ہیں، ڈیپینڈنس اتنی زیادہ ہے کہ کیپٹل پنشمنٹ اگر عام کر دی، ہیومن رائٹس وائلیشن کے ادارے، گلوبل پاورز اور ڈیموکریسی کے چیمپئنز سارے پاکستان کی معیشت کو ایک ایسے موڑ پہ لا کے پہنچائیں گے کہ جہاں پہ لوگ آپس میں لڑنا شروع ہو جائیں گے، معاشی بدحالی پیدا ہو جائے گی۔ 1981 میں جنرل ضیاء کے دور میں ایک بچے کے ساتھ زیادتی کا واقعہ پیش آیا۔ 3 مجرم پکڑے گئے اور ان کو پبلکلی ہینگ کیا گیا۔ ان کی باڈی صبح سے شام تک ٹنگی ہوئی تھی، لاکھوں لوگوں نے اس کو دیکھا اور عبرت حاصل کی۔ اگلے 10 سالوں تک، 1991 تک ویسا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ لیکن اس کو اگر ہم ریپ کیس سے ریلیٹ کر دیں، عورتوں کا ریپ رپورٹ نہیں ہوا، تو وہاں پہ دیکھیں حدود آرڈیننس، جس کے مطابق آپ نے 4 وٹنس سامنے رکھنے ہیں اگر آپ پہ ریپ ہوا ہے۔ 4 وٹنس اگر ثابت نہیں ہوا تو اڈلٹری کے کیس میں وکٹم کے اوپر بھی جرم بنے گا۔ تو یہ ایک وہاں پہ اسٹرکچرل رکاوٹ تھی۔ ریپ ہوتے ہیں، اب بھی ہوتے ہیں، اس وقت بھی ہوئے ہوں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انہیں رپورٹ نہیں کروایا جاتا۔ اب یہ خاتون جو بھلے پاکستان سے باہر رہتی تھیں، لیکن اس کے باوجود یہ پولیس کو کہتی رہیں کہ مجھے رپورٹ نہیں کرنا، کیونکہ وکٹم جو ریپ کے کیس میں ہوتا ہے، معاشرہ اسے یہ محسوس کرواتا ہے کہ آپ کی تو عزت چلی گئی، عزت تو اس ریپسٹ کی جانی چاہیے۔ لیکن یہ جو کلچرل فلا ہے، اس کی وجہ سے ایسے درندے گھومتے پھرتے ہیں، وکٹم خاموش رہتا ہے۔ یہ تو اچھا ہوا کہ کسی راہگیر نے جاتے ہوئے پولیس کو اطلاع دے دی اور وہاں پہ ڈالفن رسپانس فورس کے کچھ لوگ پہنچ گئے تو یہ واقعہ دنیا کے سامنے آیا، ورنہ تو شاید یہ کرمنلز اتنا بڑا جرم کرنے کے بعد بھی گھومتے پھرتے اور شاید یہ سامنے آتا کہ ڈکیتی ہوئی ہے۔ ان بچوں کا سوچیں جن کے سامنے ان کی ماں کے ساتھ یہ اتنا بڑا جرم ہوا ہے، ان کی ذہنوں میں پوری زندگی کے لیے یہ ایک ڈراونا ایپیسوڈ بن کے رہے گا۔ ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اس میں بڑا کردار نبھائے گا یہ آج کا واقعہ۔ پبلک ہینگنگ، کیپٹل پنشمنٹ، پھانسی دے دینا، اس پہ اگر آپ ویسٹرن تھاٹ دیکھیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ کرائم کا پنشمنٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ اگر کسی کو کیپٹل پنشمنٹ دیں گے تو اس سے کرائم اور بڑھتا ہے، بدلہ لینے والا جو ایلیمنٹ ہے وہ ان کے رشتہ داروں میں پیدا ہوتا ہے، تو سوسائٹی میں کیپٹل پنشمنٹ سے کرائم اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کرمنالٹی کو ختم کرو، کرمنل کو ختم نہ کرو، اس خواہش کو ختم کرو، یہ وہ کہتے ہیں۔ اگر ان اداروں کی رپورٹس کی بات کریں تو دیکھیں ایک ادارہ ہے، امریکہ کا ادارہ، سوشل پروگریس انڈیکس، وہ جاری کرتے ہیں، USA کی ایک آرگنائزیشن ہے۔ ان کے مطابق جو ٹاپ کنٹری ہیں ان کی لسٹ میں جو ریلیجس ایسپیکٹ میں ٹالرنٹ ہیں، سویڈن، ناروے، یہ وہی کنٹری ہیں، یہ دونوں وہی ملک ہیں جہاں پہ 2019 اور 2020 میں قرآن پاک کی تذلیل کی گئی۔
لسٹ میں ایک اور کنٹری آتا ہے فرانس، ٹالرنٹ کنٹری ہے یہ سوشل پروگریس انڈیکس کے مطابق ریلیجیس اسپیکٹ میں، اور یہ فرانس وہی کنٹری ہے جہاں پہ نعوذ باللہ ہمارے پیارے نبی کے کارٹون شائع کیے گئے. سو یہاں سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان کنٹریز کی جو ریسرچ رپورٹس ہیں ان میں کتنی کریڈیبلٹی ہے. پاسٹ میں زینب ریپ کیس ہوا، بچی کے ساتھ زیادتی کرنے والے کو ہینگ کر دیا گیا، لیکن اس کے بعد بھی یہ واقعے ختم نہیں ہوئے. یہ جی کیپٹل پنشمنٹ اور ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں کہ انسانی حقوق، تو کیا خواجہ سرا، عورتیں، بچے یا جانور، ان کی رائٹس کی وائلیشن نہیں ہو رہی؟ سارے رائٹس ان کرمنلز کے ہیں. میرا یہ ایمان ہے کہ اگر اسلام پرمٹ کرتا ہے کہ ریپسٹ کو پبلکلی ہینگ کرو تو یہ صحیح ہے. جیسے مارٹن لوتھر کنگ نے کہا تھا کہ لا جو ہے بھلے کسی کا ہارٹ یا مائنڈ چینج نہ کرے لیکن ہارٹ لیس کو ریسٹرین کر سکتا ہے. ویسے ہی پبلک ہینگنگ اگر کسی کرائم کے جڑ کو ختم نہیں کرتی، پر جو پوٹینشیل کرمنلز ہیں ان کو ڈراتی ضرور ہے، خوف زدہ ضرور کرتی ہے، انہیں ریسٹرین ضرور کرتی ہے. یہ جو دل دہلانے والے جرم ہوتے ہیں، ریپ، مرڈر، ایسے مجرموں کے لیے کیپٹل پنشمنٹ بہت ضروری ہے. ان کو کیا ہم ریفارم کر کے انٹیگریٹ کرنے کی کوشش کریں گے؟ ایک بار جس نے جرم کر لیا وہ اسے ریپیٹ بھی کر سکتا ہے، اس میں ہمت آ جاتی ہے، کیونکہ انہیں بھروسہ ہے کہ ہمارا جسٹس سسٹم اتنا ویک ہے، ایک بار سزا ملی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بار بار سزا ملے گی. ہمارے پورے کرمنل جسٹس سسٹم کو دیکھ لیں، کتنے % لوگوں کی کنوکشن ہوتی ہے، سالوں سال کیس چلتا رہتا ہے، بیل مل جاتی ہے، اور یہ کرمنلز اسپیڈی جسٹس نہ ہونے کی وجہ سے اپنے جرموں کو ریپیٹ کرتے رہتے ہیں، ریپیٹ آفینڈر بن جاتے ہیں، قانون کی کمیوں کا فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں. سو یہ شخص اگر 2013 میں ایک جرم کرتا ہے اور اب تک اس معاشرے میں کھلا گھوم رہا تھا تو اس کے لیے سسٹم بھی رسپانسبل ہے. سسٹم کی رسپانسبلٹی تو آپ کو ابھی حال ہی میں پتہ چلی ہوگی کہ جب ایک ٹریفک پولیس کانسٹیبل کو سرے عام کیمرہ پہ ریکارڈڈ ہے یہ چیز، ایک شخص نے گاڑی سے کچل دیا، لیکن وہ پروف نہیں ہو پایا قانون کے کیلکولیشنز کے مطابق، اور وہ با اثر شخص بڑے روب کے ساتھ آزاد ہو گیا. تو یہ ہمارا قانون ہے جس کا فائدہ ایسے کرمنلز اٹھاتے ہیں. وکٹمز اپنا کیس رپورٹ کروانے سے ڈرتے ہیں کیونکہ وہ لمحہ انہیں بار بار ریپیٹ کرنا پڑتا ہے، ہر بار بیان دینے پڑتے ہیں. اس کے علاوہ جی عورت کی آبجیکٹیفیکیشن بھی ہمارے معاشرے میں بڑا مسئلہ ہے. عورت کو انڈیویڈول تو سمجھا ہی نہیں جاتا، ایک آبجیکٹ سمجھا جاتا ہے جس کے ذریعے ڈسپیوٹ سیٹل کرنے ہیں، جس کو استعمال کرنا ہے. اب دیکھیں، عورت کو صرف ماں، بیٹی، بہن، وہی رشتے جو مرد سے کسی نہ کسی طرح ایسوسیٹیڈ ہیں ان کے ہی لینس سے دیکھا جاتا ہے، باقی تو وہ اپنا کوئی وجود ہی نہیں رکھتی. ہاں جی، ڈکیتی کرنے آئے تھے، ریپ بھی کر لیتے ہیں. ہمارے آئین میں تو بڑی باتیں کی گئی ہیں کہ عورت اور مرد ایکول ہیں، ایکول پروٹیکشن دی جائے گی، لیکن کیا امپلیمنٹیشن ہے؟ نہیں، ا بگ نو. دیکھیں، نہ تو آپ نہ تو میں اس وقت وہاں پہ موجود تھے، تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ جہاں پہ بھی عورتوں کی پروٹیکشن کی بات ہو، ایسا کوئی پروٹیسٹ ہو، پارٹیسپیٹ کریں. فزیکلی نہیں جا سکتے تو سوشل میڈیا کا استعمال کریں. آپ کی آواز بہت فرق پیدا کر سکتی ہے، ریپل ایفیکٹ ہوتا ہے چیزوں کا. آپ کا ایک چھوٹے سے چھوٹا ایکشن بہت بڑی تبدیلی پیدا کر سکتا ہے. سو ایسے واقعات میں خاموشی بھی مجرمانہ مانی جاتی ہے. دیکھیں، کیپٹل پنشمنٹ انہیں مل جاتی ہے، دنیا کے سامنے یہ عبرت کا نشان بن جاتے ہیں. پبلک ہینگنگ اگر ایسے لوگوں کی ہو جاتی ہے، وہ کرمنل تو ختم ہو جائے گا، لیکن کیا کرائم جو اس کا روٹ کاز ہے وہ ختم ہوگا؟ اس کو ختم کرنے کی بھی ضرورت ہے، جس کی شروعات ہوتی ہے پیرنٹنگ سے. اخلاقیات سکھائیں اپنے بیٹوں کو، اپنا بیٹا ایسا بڑا کریں کہ عورتیں ان کو دیکھ کے خوف زدہ نہ ہوں، ان کے ساتھ سیف فیل کریں. یہ اولین ترجیح ہونی چاہیے سارے پیرنٹس کی.
دیکھیں بچیاں تو زیادہ تر ہمارے اس معاشرے میں ماں کے ساتھ اور گھر میں رہ کے اخلاقیات سیکھ لیتی ہیں، لیکن لڑکے ان کی دیکھیں اپ برنگنگ کیسے ہوتی ہے، زیادہ تر وقت وہ باہر گزارتے ہیں، ہر بری عادت وہ باہر اپنے دوستوں سے سیکھتے ہیں۔ اگر آپ ایک مرد ہیں انکلوڈنگ مائی سیلف، آپ کو پتہ ہوگا آپ کی زندگی کی ہر ایک بری عادت آپ نے باہر سے سیکھی ہے۔ پیرنٹس نے لک آفٹر کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کے بچے کہاں کس سے ملتے ہیں، دوست کون سے ہیں ان کے۔ یہ ٹین ایج والا جو ٹائم پیریڈ ہے نا، اس میں اگر سپروائز کر دیا جائے تو آگے کی زندگی میں وہ بہتر شہری بن جاتے ہیں۔ ان کے دوست کون سے ہیں، وہ موبائل کی اسکرین کے ذریعے وہ دنیا کا کون سا حصہ دیکھ رہے ہیں، پورنوگرافی کی طرف تو نہیں جاتے، ایسا تو کانٹینٹ نہیں دیکھتے جہاں پہ عورت کو آبجیکٹ کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے اور انہیں وہ دیکھ دیکھ کے نارمل لگنے لگتا ہے۔ پیرنٹس کو اس چیز کو سپروائز کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کہہ دینا کہ بھائی میرا بیٹا تو بڑا ہی سمارٹ ہے، موبائل استعمال کرتا ہے، ایپس ڈاؤن لوڈ کرتا ہے، کبھی یہ بھی معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ ایپس ڈاؤن لوڈ کرتے کرتے آپ کے بچے کو پراکسی کا پتہ تو نہیں چل گیا۔ گورنمنٹ کی اینڈ پہ اگر انفراسٹرکچر کو بہتر بنایا جائے، روڈز کے اوپر اگر لائٹس نہیں ہیں، ڈارکر ایریا ہے، تو وہاں پہ کرائم ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ جو کام پولیس والے کو کرنا تھا کرائم پریونشن، وہ ایک لائٹ کر سکتی ہے۔ اور وہی دیکھیں جس موٹر وے سے یہ خاتون گزر رہی تھی وہاں پہ لائٹس کی کمی تھی، ایک طرح سے مجرموں کے لیے دعوت کی سچویشن بن جاتی ہے۔ یہ ٹیکنالوجی کا استعمال عام بنایا جائے، آج کی زندگی کی ضرورت ہے۔ لائٹس کے ساتھ ساتھ CCTV ہونے چاہیے ہر جگہ، انہیں پتہ ہو کہ وہ کہیں پہ کوئی کرائم کرتے ہیں تو ایک آنکھ انہیں دیکھ رہی ہے۔ خدا سے تو ان کا ڈر شاید ختم ہو گیا ہے، ان کے جذبات مر گئے ہیں، لیکن اگر مجرم کو معلوم ہے کہ ٹیکنالوجی کے ذریعے اسے کوئی دیکھ رہا ہے تو وہ جو پوٹینشیل کرمنل ہے وہ کرائم کرنے سے 100 بار پہلے سوچے گا، اور 99% چانسز ہیں کہ وہ رک جائے گا۔ سو گورنمنٹ کی اینڈ پہ انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، سرویلنس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آخر میں یہی کہوں گا کہ اس معاشرے میں رہنے والے ہر ایک فرد کو، وہ فرد چاہے عورت ہو یا مرد ہو، اسے یہ سیکھنا چاہیے کہ عورت کی رسپیکٹ کی جائے۔ ایک عورت اگر ڈائیورسڈ ہے تو وہ اس میں کوئی فالٹ ہے، ایک عورت اگر امیر اور آزاد ہے تو وہ پروسٹیٹیوٹ ہے، ایک عورت اگر وہ بچہ پیدا نہیں کر پائی تو وہ پوری عورت نہیں ہے، اور اگر ایک عورت جس کے ساتھ ریپ ہوا ہے تو اس کی اس معاشرے میں کوئی عزت نہیں رہی۔ یہ ساری سوچ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ حافظ۔